بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں سلطان محمود غزنوی کی 104 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بتائیں گے آپ کو مجد الدولہ کے بارے میں۔ تو کی اس مہم کی بہترین انداز میں سر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اب رے شہر کا عزم کیا۔ رے کا حکمران ان دنوں ایک شخص مجد الدولہ تھا۔ وہ نہایت عیاش تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے حرم میں ہر وقت حسین عورتوں کا جمگٹھا لگا رہتا تھا۔ اس کے شب و روز حرم ہی میں گزرتے تھے۔ یہ خبیث انسان جب اپنے محل کے اندر عورتوں کی صحبت سے اکتا جاتا تو ان سے قصے کہانیاں سنتا۔ وہ حکومت کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، بلکہ اس کی ایک حسین ترین اور محبوب لونڈی حکومت چلاتے تھے۔ چنانچہ ان حرکتوں کی اطلاع کچھ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہی، اور سلطان محمود غزنوی نے گزارش کی کہ رے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو اس عیاش حکمران سے نجات دلائی جائے۔ سلطان محمود غزنوی ان دنوں کچھ بیمار اور صاب فراج تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے اس درخواست پر لبیک کہا اور اپنے لشکر کو لے کر رے کی طرف روانہ ہوا۔ رے کا حکمران مجد الدولہ سلطان کا سامنا نہ کر سکا۔ سلطان نے اسے زیر کر لیا اور اس طرح سلطان اس کی حکومت کے قیصر میں داخل ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجد الدولہ کے محل سے سلطان کو 10 لاکھ سرخ دینار، 5000 دینار کے ہیرے جوہرات، 6000 قیمتی پارچہ جات سونے چاندی کے ظروف اور آلات حرب اور ضرب وغیرہ حاصل ہوئے۔ رے کا حکمران کرامتی تھا، اور سلطان محمود غزنوی ویسے بھی کرامتیوں کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ رے شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رے کے علاوہ کرامتیوں کے دوسرے قلعوں اور شہروں پر حملہ کیا۔ بے شمار کرامتی علماء اور امراء کو قتل کر دیا گیا۔ اس فرقہ کی تمام کتابیں جلا کر راکھ کر دی گئی۔ باقی علوم دفنوں کی کتابیں 100 اونٹوں کو بار بنا کر غزنی بھجوا دی گئی۔ قطع نظر اس کے سلطان کی بیماری کی وجہ سے صحت کافی گر چکی تھی، اس نے جرجان اور طبرستان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ کرامتی اب گروہ در گروہ طبرستان اور جرجان کے علاقوں میں جمع ہو رہے تھے، اور وہاں کے حکمران منو چہر کے پاس پناہ حاصل کر رہے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی نے بحیرہ کیسپیئن کے جنوب میں طبرستان اور جرجان پر حملہ آور ہو کر منو چہر کو سزا دینے اور وہاں جمع ہونے والے کرامتی کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جہاں تک جرجان کا تعلق ہے تو اس کی حدود تقریباً وہی تھی جو موجودہ ایرانی صوبے استراباد کی ہے۔ اس علاقے کی زیرخیزی اور خوشحالی کا دارمدار ترک اور جرجان کے درمیان علاقے پر مشتمل تھا۔ ساسانی عہد میں جرجان کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شمال کی جانب سے دباؤ ڈالنے والے خانہ بدوشوں کے مقابلے میں اسے ایک سرحد کے صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ طبرستان، نیروگور اور شہر پیروز کے قلعے بیابان و داستان کی خانہ بدوشوں کے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ علاقے کی حفاظت کے لیے شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک لمبی فصیل بھی تیار کرائی گئی تھی۔ اگرچہ 30 ہجری میں سعد بن ابو العاص نے شاہ جرجان پر جزیہ عائد کیا تھا، لیکن جرجان پر مسلمانوں کا قبضہ حقیقی معنوں میں 98 ہجری میں یزید بن محلب کے ہاتھوں ہوا۔ اس وقت اس علاقے میں ایک مرزبان کی حکومت تھی، لیکن عملاً سارے اختیارات ایک ترک سردار سور کے ہاتھ میں تھے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب سعد بن مقررہ نے 18 ہجری میں بستام فتح کر لیا تو مرزبان سور نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر مسلمانوں کی متحدی قبول کر لی تھی۔ دریائے جرجان کے کنارے سرکش آبادی کی گوشمالی کے بعد یزید بن محلب نے شہر جرجان کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں اس شہر کو اس صوبے کا صدر مقام بنا دیا گیا تھا۔ 3 صدی ہجری یعنی 9ویں صدی عیسوی اور 4 صدی ہجری اور 10ویں صدی عیسوی میں یہ شہر خوشحال تھا۔ اس کے ارد گرد باغات تھے جن کی آبیاری دریا سے کی جاتی تھی۔ اس شہر کی صنعت میں ریشم سازی خاص طور پر عام تھی۔ یہ شہر روس کی طرف جانے والی
وانی شہرہ کی ایک منزل بھی تھا۔ شہر کی دونوں حصوں کو ملانے کے لیے کشتیوں کا ایک پل تھا۔ دریا کے مشرقی کنارے پر اصل شہر تھا، جو شہر اسفند کے نام سے مشہور تھا۔ بقول المقدسی اس کے 9 دروازے تھے۔ مغربی کنارے پر ایک مضافاتی شہر بکر آباد کے نام سے بھی آباد تھا۔ بحیرہ خزر کے ساتھ کا علاقہ علوی دعوت کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تبرستان کے علویوں نے جرجان کو بھی اپنا حلقہ اثر میں لیا۔ خاص جرجان میں محمد بن جعفر صادق کی قبر بھی ہے۔ سن 316 ہجری میں ابن زیاد ولیمی کی مدد سے جرجان میں اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو تقریباً 100 سال تک قائم رہے۔ امیر قابوس بن دھمکیر کی قبر کا گنبد کایوس کے نام سے آج بھی اس عہد کی یادگار ہے۔ جب منگولوں کی یلغار شروع ہوئی تو جرجان کی آبادی کا خوب قتل عام کیا گیا۔ بقول المطفی، جس نے 800 صدی ہجری یعنی 14ویں صدی عیسوی میں اپنی کتاب نزلۃ القلوب تحریر کی رقم کیا ہے کہ جرجان شہر خطروں کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق تیمور لنگ نے 798 ہجری میں یہاں دریا کے کنارے ایک محل تعمیر کرایا تھا، لیکن جرجان کی پہلی سی خوشحالی دوبارہ واپس نہ آ سکی۔ ایک اور شخص حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب جہاں نما میں لکھا ہے کہ عہد منگول کے بعد جرجان دوبارہ آباد ہوا، تو اس وقت سے یہاں آبادی نے شہر کو پہلے جیسی رونق دینے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دریائے جرجان اور دریائے ہضم رود کے سنگم پر جو زاویہ بنتا ہے، وہاں کھنڈروں کے بڑے بڑے ڈھیروں سے قدیم جرجان کے جائے وقوع کا پتہ بھی چلتا ہے۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جرجان کے حاکم منوچہر کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ منوچہر کے ارد گرد بے شمار ان گنت کرامتا جمع ہو گئے تھے۔ منوچہر سے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرامتی تھا یا نہیں، لیکن اس کے ارد گرد رے شہر سے بھاگنے والے کرامتی ضرور جمع ہوئے تھے، اور قبرستان اور جرجان میں ایک طرح سے زور اور قوت پکڑنا شروع کر دیتے۔ سلطان محمود چونکہ شروع ہی سے کرامتا کی یحکنی کرنا چاہتا تھا، ان کی بدترین دشمن تھا، لہذا صاحب فروش ہونے کے باوجود اس نے بڑی تیزی سے منوچہر کا رخ کیا۔ منوچہر کو بھی اپنی طاقت اور قوت پر نہ جانے کیوں گھمنڈ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنا احمق پن اور حماقت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے انگنت لشکر کے ساتھ خم ٹھوک کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے صف آرا ہوا۔ اس کے بعد اسی منوچہر نے بے سود زمینوں میں جلتے کھولتے قرب خیز سرابوں، من کی بچا کو بھسم کرتے آتش کے بھڑکتے اللہ اور اجل کے سیاہ خانوں میں ہوش کے سوداگروں کی طرح اپنے لشکر کی پیش قدمی شروع کی۔ پھر وہ سیاہ بختی کی سائے میں مہیب فضا کے اندر ہر شے کی بھیانک کھنڈروں میں تبدیل کرتی موجوں کے بیچ تاب، موت کی کرہیں، پنجر پیاس اور سوگ کی آنچ، زندگی کی علم بھری داستانیں کھڑی کرتے شیطانوں کی طرح حملہ آور بھی ہو گیا تھا۔ منوچہر کا یہ حملہ طوفانوں کی شباب، موجوں کی برمی، دیووں کی اہلو پر پرشوب تحریریں لکھنے علم نصیب سائیں کا ساتھ تھا۔ لیکن منوچہر کی بدقسمت کے شاید اس سے پہلے اس نے سلطان محمود غزنوی کے انداز جنگ آوری، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی دلیری کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اس کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لشکر کے کچھ حصے عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین کی سرگردی میں بھی دیے تھے، اور ان کے ذمہ دارہ یہ لگایا تھا کہ جب سلطان کے مقابلے میں منوچہر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، تب عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین اپنے اپنے ان حصوں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے اطراف میں پھیل جائیں اور بھاگنے والے کسی بھی کرامتی کو کامیاب نہ ہونے دے، اور انہی میدانوں اور اسی روزم گاہ کے اندر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے پہلے حصہ کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر منوچہر کے لشکر پر نگر نگر میں سونگتے سائے نفس و نفس میں قضا کی آمد، لمحے لمحے میں دکھ کی کسک، قدم قدم پر غموں کی لگار کھڑی کرتی، موت کی تلاتم خیز گونجوں ہر موڑ پر الجھن پیدا کرتی، خوفناک لہروں کی گونجوں خون آلود بھنور کو جنم دیتی، چیختی چلاتی ہواؤں اور
فنا انجام قرب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے اس طرح حملہ آور ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لشکر کا دایاں پہلو بھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی منوچہر پر ہر شے پر اذیتیں کی طرح گھس کر چھید کرتی فضا کی لپٹیں تجسس کے سمندر میں دستے کوزے گر کی مشتاحی کی ساتھ سرابوں کی دھول کی طرح ناچتی قضا اور خوب نگر کی وسیع داریوں میں زمین پر سرگرداں سورش بری موجوں کے خروش اور خوف کی طرح کود پڑا تھا۔ دائیں پہلو کے ساتھ بنی ساری ساتھی بائیاں باؤں پہلو بھی دہشت بھری تراہیوں میں درد کے کلزم کھڑے کرتی نفرت کی اداس رتوں کی طرح آگے بڑھا، اور پھر منوچہر کے لشکر پر زمین بوس اور پاش پاش کر دینے والے قہر لموں کے سنگم ظلمت حرامہ میں برے یام کی دیرانیاں کھڑی کرتے پریشان لموں کی فروغ امیدوں کی میٹھی گود میں جان کنی کی سانتیں بے شمار خواہشیں شکستوں کے غبار غموں کی نقش و نگار پیدا کرتے آگ اور خون کی وحشت بدوش کھیل ظلم اور بدر کی سیاہ گھٹاؤں نفرت کی پھیلی نہروں کی طرح چڑھ دوڑا تھا۔ دونوں لشکر کے اس طرح ٹکرانے سے جان کے نواح میں شوریدہ آوازیں میں بے زنجیر ہوتی موجوں اور حیات کی مرے کی خونی کھیل میں مبتلا کرتی قسمتوں کی جوش مارتی حدث کی طرح ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جس وقت یہ جنگ اپنے عروج پہ تھی، عین اسی وقت پر سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کو خاطب کر کے ان کا حوصلہ اور جوش بڑھانے کے کہہ رہا تھا: اپنی ملت کی تاریخ لکھنے والے میرے مجاہدوں، ان اسلام دشمن قوتوں کے لیے وہ سیدھا کفڑ کی ویرانیاں بن جاؤ۔ رسول عربی کی جانسار اور اپنی ملت کی بخت بن کر کڑی راتوں کو فتح مندی کی بازگشت بن کر خیروں کسی کموش کی طرح ان بدبخت کرامتیوں پر چھاتے چلے جاؤ۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے ہم قسط نمبر 105 میں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔